اس نیتا کو معافی مانگنی پڑی، بے شک، اور پھر جا کر کے گرودوارے کے اندر اسے خدمت بھی کرنی پڑی اپنے الفاظ کے اوپر۔ سکھ سماج ہمارے سامنے ایک چھوٹی سی تعداد میں، مختصر سے لوگ، ہم اتنی بڑی تعداد کے اندر، لیکن ہماری ذلت و رسوائی دیکھیے۔ اس نے جب اپنے الفاظ بھی بدلے تو کیا کہا کہ نہیں، میں تو یہ کہنا چاہتا تھا کہ مسجد اور مدرسے بہت زیادہ بن رہے ہیں، انہیں توڑنا پڑے گا۔ اس نے گرودوارے کے ساتھ ہٹا کر کے مدرسے ڈال دیے۔ کیوں؟ اس کی وجہ اللہ پاک نے قرآن میں بیان فرمائی، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیاۃ الدنیا۔ اور اس آیت کے مصداق اگر آپ اپنے گربان میں جھانک کر دیکھیں گے تو ہم تمام لوگ ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم لوگ اللہ کی کتاب میں سے کچھ پر ایمان لاتے ہو اور کچھ کا انکار کر دیتے ہو؟ اللہ اکبر۔ اپنے آس پاس جھانک کر دیکھیے، ہم وہ لوگ ہیں جو صرف اچھی اچھی چیزوں کو مانتے ہیں۔ وہ چیزیں جو اسلام کی ہمارے لیے آسان ہے ہم انہیں لے لیتے ہیں، اور جو چیزیں ہمیں آسان نہیں لگتی، مشکل لگتی، ہم انہیں چھوڑ دیتے ہیں۔ تو نہیں ہوا فتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، تو پھر کیا ہوگا؟ فما جزاء من يفعل ذلك منکم، تو پھر تو تم کر رہے ہو اس کا بدلہ یہ ہوگا کہ الا خزي فی الحیات الدنیا، کہ تم دنیا کے اندر ذلیل و رسوا ہو جاؤ۔ اللہ اکبر۔ اس وقت پوری دنیا کا 1/4 حصہ ہم ہیں، 1/4 تعداد ہماری ہے پوری دنیا کے اندر۔ 1.8 بلین مسلمز ہیں پوری دنیا کے اندر۔ ٹوٹل دنیا کی آبادی تقریباً 8 بلین، اس میں سے تقریباً 2 بلین کے قریب ہم مسلمان۔ اور ذلت و رسوائی کا عالم دیکھیے کہ جہاں بھی ہم ہیں وہاں ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں۔ اس پوری زمین پر جہاں بھی مارا جاتا ہے وہ مسلمان کو مارا جاتا ہے، جہاں بھی لوٹا جاتا ہے مسلمان کو لوٹا جاتا ہے، جس کی بھی زمین پر قبضہ کیا جاتا ہے وہ مسلمان کی زمین ہوتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کیونکہ ہم نے اپنے رب کو اور اس کی کتاب کو چھوڑ دیا۔ اللہ اکبر۔ مسلمانوں، یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس سے تم منہ پھیر سکتے ہو لیکن انکار نہیں کر سکتے۔ بے شک۔ اس وقت میں ہم نے اللہ کو بھلا دیا۔ اگر ہم اپنے رب کو یاد کرتے تو رب نے وعدہ کیا تھا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، بے شک۔ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ بے شک۔ اور جسے رب یاد کرے اس کا کوئی نقصان کر سکتا ہے، لیکن ہم نے اپنے رب کو بھلا دیا، ہم نے رب کو بھلا دیا۔ حالات یہ ہیں کہ آج ہم دولت کے خواہش مند ہیں، ہمیں دولت چاہیے، سب کو دولت چاہیے۔ آپ کسی بھی عامل کے پاس جا کر بیٹھ جائیے، ان کے پاس آپ اگر 24 گھنٹے بیٹھیں گے تو جتنے لوگ آئیں گے تعویذ بنوانے کے لیے، ان میں سے 50% سے بھی زیادہ کی تعداد اپنے رزق کو بڑھانے کے تعویذ مانگتی نظر آئے گی، اپنے کاروبار کی ترقی کو۔ اور خوشی کے عالم میں ہم نے اپنے رب کو بلا دیا۔ اچھا، پھر مال مل جاتا ہے تو پھر ہم سب سے پہلے نافرمان ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ مال ملنے کے بعد ہماری حالت یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم نافرمان ہو جاتے ہیں، سب سے پہلے ہم دین چھوڑتے ہیں، سب سے پہلے ہم احادیث اور قانون الہی کو چھوڑ دیتے ہیں، دنیا کو مضبوطی سے پکڑتے ہیں، بے حیائی اور بے شرمی کو ہم سب سے آگے لے کر جاتے ہیں۔ بچیاں جن کی بگڑیں گی سب سے پہلے مالداروں کی، اللہ اکبر۔ بچے جن کے نالائق ہوں گے سب سے پہلے مالداروں کے۔ کیوں؟ کیونکہ جب ہم نے 10 روپئے کمائے تو اب اس کو 20 کرنے کے لالچ میں ہم نے حرام حلال کا فرق ختم کر دیا۔ اللہ اکبر۔ جیسے ہی وہ 50 ہو گئے تو انہیں 1000 بنانے کی کوشش میں لگ گئے۔ پھر ہم نے کہیں کا پیسہ مسجد، مدرسہ، ادارہ، قوم، ملکیت، وقف سب کو سائیڈ کر دیا۔ ہم نے اپنا مقصد صرف پیسہ کمانا کر لیا۔ اللہ۔ لوگوں، یہ تو ایسی بلا ہے کہ میں تمہاری بات کیا کروں،
میرے آقا کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا، عرض کی یا رسول اللہ غربت ہے، مفلسی ہے، دعا کر دیجیے کہ اللہ پاک مجھے دولت عطا کر دے، دولت عطا کر دے۔ حضور نے فرمایا تم جس حالت میں ہو وہ حالت تمہارے لیے بہتر ہے، بے شک بے شک جس حالت میں بھی ہو وہ حالت تمہارے لیے بہتر ہے۔ میرے غیب داں نبی نے فرمایا جس حالت میں بھی تم ہو وہ حالت تمہارے لیے بہتر۔ اب میں آج غیب داں کہوں تو ہمارے لیے، ہمارے معاملے کے اندر اس میں بھی لڑائی ہے، نبی کو غیب داں کیوں کہہ دیا، اس پر بھی لڑائی ہے، اور 1 2 دن 4 دن مہینہ 2 مہینہ نہیں، صدیوں کی لڑائی چلی آ رہی ہے۔ کوئی کہتا ہے نبی کو پورا کا پورا علم تھا، کچھ کہتے ہیں نہیں نبی کو تھوڑا علم تھا۔ جو عشق میں ڈوب کر کہتے ہیں وہ کہتے ہیں اصالت کل، جو عشق میں ڈوب کر کہتے ہیں کتنا علم تھا تو کہتے ہیں اصالت کل، سبحان اللہ، امامت کل، بے شک سیادت کل، بے شک حکومت کل، ولایت کل، بے شک خدا کے یہاں تمہارے۔ ہمارے لیے، سبحان اللہ، اور جو بھانگ کھا کر کہتے ہیں اللہ اکبر، وہ کہتے ہیں کہ صاحب حضور کو علم تو معاذ اللہ ایسا تھا جیسے بچوں اور پاگلوں کو ہوتا ہے، اللہ اکبر، وہ تیرے نبی ہوں گے، معاذ اللہ، وہ تیرا نبی ہوگا جس کو ایسا علم ہوگا۔ ہمارے نبی کی شان تو یہ ہے کہ اور کوئی غیب کیا، تم ان سے نہاں ہو بلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یار کن باتوں پر لڑ پڑے ہو، کن باتوں پر؟ اسی لیے تو کہا تھا نا پیر نصیر الدین پیر نے کہ نظر عشاق نبی ہے یہ میرا حرف غریب، کہ ممبر واز پہ لڑتے رہے آپس میں خطیب، ممبر واز پر لڑتے رہے آپس میں خطیب۔ خطیبوں کو کام ہی یہ رہ گیا کہ صاحب ہم یہ دیکھیں کہ نبی کو کتنا علم ہے۔ تجھے کس نے یہ منصب دیا کہ تو نبی کے علم کو تولے؟ بے شک کس نے یہ حیثیت بتائی؟ کس نے تجھے اجازت دی کہ تو نبی کے علم کو تولے؟ تیری کیا اوقات؟ نبی کو جیسا علم تھا، جتنا علم تھا وہ اللہ نے عطا کیا۔ تو اور میں ہوں کون جانچنے ناپنے تولنے والا؟ ہمارا کام ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اللہ تعالیٰ علیہ، اس ایمان کے آگے نبی نے جو دے دیا وہ لے لیا، جس سے روک دیا رک گئے، بس یہی ایمان۔ بے شک اندھے مومن بنو، اندھے۔ جس دن اندھے مومن بن جاؤ گے تمہارے سامنے تم سے زیادہ آنکھ والا کوئی نظر نہیں آئے گا۔ بے شک